بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں محمد یوسف مغل اور میرے ساتھ ہیں محمد شہزاد اور کامران نسیم. پروگرام مال کنارے میں خوش آمدید کہتے ہیں دونوں حضرات کو. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج صحافت کا آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کو مناتے ہوئے 19 سال گزر چکے ہیں. اس دن کو منانے کا مقصد عالمی سطح پر آزادی صحافت کو فروغ دینا ہے. 1992 سے 2019 تک 1340 صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں. ناظرین، دنیا بھر میں 60 صحافی اس وقت تک لاپتہ ہو چکے ہیں. گزشتہ برس مختلف ممالک میں 251 صحافیوں کو پابند سلاسل کیا گیا. ناظرین، پاکستان میں صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے اور اس کے باوجود صحافیوں کو کبھی پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کبھی کوڑوں کی سزائیں دی جاتی ہیں اور کبھی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. اور اس مشکل صورتحال میں بھی صحافی اپنی آزادی کی، اپنی بقا کی، اپنی صحافت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. شہزاد صاحب، میرا سوال سب سے پہلے آپ سے ہے کہ سال 2018 اور 19 میں پاکستان میں کتنے صحافیوں نے قربانیاں دی، کتنے پابند سلاسل ہوئے اور اوورآل کیا صورتحال رہی؟ اس حوالے سے آپ اپنے ناظرین کو بتائیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کے دن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ادارہ ہے رپورٹر وداؤٹ بارڈر. وہ ایک انڈیکس جاری کرتا ہے ہر سال اور اس انڈیکس کو کہتے ہیں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جو ہے، اس نام سے وہ شائع کرتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ وہ قریب 180 ممالک کی رینکنگ کرتے ہیں اور اس رینکنگ کی بنیاد پہ وہ ممالک کو رینک کرتے ہیں کہ پہلے سے لے کے 180 نمبر تک کون سے ممالک صحافتی آزادی کے حوالے سے کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ ایک پاکستان کا اگر بات کی جائے تو پاکستان اس انڈیکس میں 180 ممالک میں سے 145 نمبر پہ موجود ہے. آپ نے بات کی مجھ سے تھوڑا سا کہ 19-20 میں کتنے پابند سلاسل ہوئے اور کتنے کیا ہوا. یہ بڑا ٹف سوال ہے، کمپلیکیٹڈ سوال ہے اور یہ سوال کو سمجھنے کے لیے سارے کیسز اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اب صحافی اگر مارے بھی جاتے ہیں تو وہ یہ ثابت ہونے بھی وقت لگ جاتا ہے کہ ان کے مرنے کی وجہ کیا ہے، کیا ان کا صحافتی کام ہے یا کوئی اور وجہ. تو آپ کے سوال کو تو میں اس کا احاطہ کرنا کم از کم میرے لیے تو مشکل ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں جو چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہو. اب یہ جو انڈیکس بنتی ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، یہ جو بناتے ہیں ایک انڈیکس بناتے ہیں تو وہ کس طرح ممالک کو کیٹاگرائز کرتے ہیں، کیسے وہ کون سے پیرامیٹرز رکھتے ہیں جن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ وہ یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں کہ کون سا ممالک کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں پہ کرتا ہے. اس کے لیے کم از کم 5-6 بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ کس ملک میں پریس کی انڈیپینڈنس ہے. اور اس انڈیکس میں پاکستان 145 پہ ہے اور امریکہ جیسا ملک
45वें नंबर पे है, इंडिया 142 नंबर पे है, चाइना मेरा ख्याल है 177 पे है, अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क 122 नंबर पे है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया मेरा ये ख्याल है कि वो 180 यानी सबसे आखिर पे है। ईरान 179 पे। तो चलो इसमें पूरे 180 ममालिक है, तो जो ममालिक कम अज़ कम हमसे रिलेटेड थे हमने उस हवाले से बात की। अब ये देखना पड़ता है कि वो पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स में सबसे पहली चीज़ आती है प्लुरलिज्म। वो ये चीज़ है कि क्या आपकी सहाफ़त, आपके सहाफ़ती इदारे वो हर तरह की राय को अपने प्रोग्राम्स में या मीडिया में या अपनी इज़हार राय में शामिल करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई प्लुरलिज्म नहीं है। पाकिस्तान में कोई अगर सिंध के राइट्स की बात करेगा तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको ब्लैक आउट कर दिया जाता है, उसको नहीं चलने दिया जाता। अगर कोई इंडिपेंडेंट कश्मीर की राय रखने वाला शख्स है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको उस तरह से नहीं किया जाता। अगर किसी का टेररिज्म पे कोई अपनी राय है, कोई अपनी बात है, तो वो उसमें नहीं आ सकता। प्लुरलिज्म से मुराद ये है कि विदाउट एनी सेक्ट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रीजनल, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आप लोगों को मौका दें कि वो अपनी राय को एक्सप्रेस कर सकें मीडिया में। दूसरी जो चीज़ है वो आती है आपकी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अमल आपकी पार्लियामेंट में होता है और पार्लियामेंट से ये चीज़ें देखी जाती हैं, ये इंडेक्स देखती है, ये लोग देखते हैं कि उस मुल्क ने किस तरह कानून साजी किया सहाफ़ती आज़ादी के लिए, सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए उसकी लेजिस्लेशन किया कैसी हुई, उस पर अमल कैसा हुआ। तो इस हवाले से भी अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हौसला अफजा इस मामले में नहीं है। और अगर आगे आप इसमें देखें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी अहम चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इदारों की बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है कि लेट्स सपोज आजकल कोरोना वायरस जब बंदा वार जोन में रिपोर्टिंग करता है, जिस इदारे से उसका ताल्लुक है, तो वार जोन में रिपोर्टिंग के लिए उसको कितनी इक्विप उसको किया गया है, उसको इक्विप्ड जिस्मानी तौर पे कितना किया गया, उसको जहनी तौर पे कितना किया गया, उसकी ट्रेनिंग्स कितनी की गई है, उसकी वर्कशॉप्स कितनी हुई है, वो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है कि जो सेल्फ सेंसरशिप है, सेल्फ सेंसरशिप कि कितनी चीज़ों को सेंसर किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, ये बहुत आम चीज़ है और ये भी सेल्फ सेंसरशिप पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और ये है। और एक ट्रांसपेरेंसी बड़ी आम चीज़ है कि कोई बंदा खबर देता है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे ब्लैकमेलिंग होती है, वो अपनी चीज़ों को, असल चीज़ों को छुपाता है। वो ट्रांसपेरेंसी का ना होना हमारे इदारों में ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेलिंग का बायस बन रहा है, ट्रांसपेरेंसी का। और सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देख रहे हैं अब्यूजिंग, कि आपकी मीडिया को कितनी गालियाँ दी जा रही है। फर्ज कर लेते हैं एक एंकर है, बड़े दीदा दलेरी से वो काम करते हैं, हामिद मीर साहब। अब हामिद मीर को कितनी गालियाँ दी जा रही हैं, आपके पूरे इस अंदाजे में आप देख लें कि कितनी बुरी तरह उसको वो किया जाता है। तो ये भी एक इस चीज़ को देखा जाता है। इस पे दोबारा आते हैं। इसी कुछ कमेटी टू परफेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक सहाफत प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है जो आज़ादी सहाफत पे पाबंदी है वो इन्हीं ममालिक में है। उसके अलावा शुमाली कोरिया है, आज़रबाईजान है और ईरान है। अब कामरान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक तो रियासत जो है वो एक महदूद खुद मुख्तारी के अंदर काम करने की इजाज़त देती है और रियासत में जो हुकूमत होती है, रियासत में जो हुकूमत होती है उसके जो जब मफादात पे जब सच बोला जाता है तो वहाँ भी बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाती हैं। कभी कुछ एक तो वो मीडिया होता है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर पे, मतलब है मीडिया हाउसेस जो हैं उनके जो मालकान हैं वो यानी पाकिस्तान में ख़ास करके आप देखें तो सिर्फ 1, 2 या 3 चैनल्स को छोड़ के
باقی تمام کے تمام کاروبار، کوئی گولڈ کا کاروبار کرتا تھا، کوئی کالجز کا کاروبار کرتا تھا، وہ جب اس طرف آ جائے تو وہ اس وجہ سے کیا وہ آزادی صحافت، ان کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ یعنی ان کی پابندیاں بھی اس میں شامل ہیں یا ریاستی پابندی ہیں؟ بہت شکریہ یوسف صاحب، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ جو آپ نے پہلی بات کی کہ ریاست ایک محدود خود مختاری کے اندر کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو یہ بات درست ہے۔ کوئی بھی ریاست ہو، ظاہر ہے وہ کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گی کہ ریاست کے مفادات کے خلاف یا کچھ اس کو مفادات کو بھی ڈیفائن کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے کہ ریاستیں کس چیز کو اپنا مفاد سمجھتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا مفاد ریاست کا مفاد ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک فلاحی ریاست ہے، اگر وہ ایک عوامی ریاست ہے، اگر وہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ریاست ہے، تو پھر عام آدمی کا مفاد جو ہے وہ ریاست کا مفاد ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، اس عہد میں ریاست یقینی طور پہ کنٹرول کرتی ہے میڈیا کو، اور وہ اس لیے کنٹرول کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس سمیت اور بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں دے سکتے جو لوگوں کو دینی چاہیے، اور جب لوگ ان کے اوپر بات کرنا چاہیں گے تو پھر ریاست کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے، اس لیے ریاست کو پابندیاں لگاتی ہے، اور میڈیا پھر آپ کو کنٹرول میڈیا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ آپ کا جو سوال کا وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے بڑے سیٹ یا سرمایہ دار جو ہیں وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر وہ بات وہ وہیں پہ آ جاتی ہے کہ موجودہ دور جو کیپٹلزم کا دور ہے، جو سرمایہ داریت کا دور ہے، تو اس میں چونکہ مادیت پہلے نمبر پہ ہے، یہ ساری چیزیں اب ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو چکی ہے، میڈیا سارا، اور آپ کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی، ان کے اسٹوڈیوز بھی، ان کے ایکوپمنٹس بھی، ان کے ایون میں یہ کہوں گا کہ ان کے جرنلسٹ بھی، کہ جو 1 لاکھ روپیہ ایک چینل میں لے رہا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپیہ دے کے وہ دوسرے میں لے جائیں تو وہ چلا جائے گا۔ تو یہ سارے یہ جو ڈرا بیکس ہیں یا یہ ساری بربریت جو ہے یہ کیپٹلزم کی ہے، اور یہ جو پابندی ہے، یہ جو غلامی ہے، یا یہ جو کنٹرول ہونا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پرسنز نے اپنے گلے میں خود ڈالا۔ جب وہ میڈیا پرسنز اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہے کہ کس کی سیلری کتنی ہوگی، میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کو وہ کہتا ہے میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر یہ جو مادیت کا دور ہے اور جو کیپٹلزم ہے، اس کے اندر پھر یہ پابندی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پرسن نے اپنے گلے میں خود ڈالی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ ہر دن خود بکنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، اور وہ خود اس چیز کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہماری جتنی قیمت کوئی لگا دے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بہت کم ایسے لوگ آپ کو اینکرز بالخصوص اور یہ جو جرنلسٹ نظر آئیں گے کہ جو جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ مشکل اور نامساعد حالات میں بھی اس ادارے کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ 1000 یا 1 لاکھ روپیہ اوپر آمدنی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ عہد کا جو انتقام ہے صحافت سے بھی، اور صحافت سے انتقام کا مطلب ہے کہ عام آدمی کے رائٹ سے انتقام، عام آدمی کے رائٹ سے روگردانی کرنا، تو وہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کیپٹلزم پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کیپٹلزم کے اندر پھر ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے کہ جو اس کیپٹلزم کا بری طرح سے شکار ہیں، بری طرح سے اس کے اندر گرفتار ہیں، اور وہ اپنی لالچ اور ہوس کی بنا پہ پھر بہت ساری چیزوں کو میڈیا کی وجہ سے تحفظ دے کے بہت سارے لوگوں کو بھی، سرمایہ داروں کو، وڈیروں کو، سیٹھوں کو، ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ ایون بہت ساری جگہوں پہ عام آدمی کا جو رائٹس ہوتے ہیں، جو حقوق ہوتے ہیں، ان کی جگہ ریاست کو پھر اپنا یعنی وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم ریاست کے لیے حاضر ہیں، ہم سیٹ کے لیے حاضر ہیں، اور عام آدمی کا مفاد پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس سے میں یہ سمجھتا ہوں جو شہزاد صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ آپ کی صحافت کو گالیاں مل رہی ہیں، تو اس سے پھر عام آدمی کا اعتماد بھی پھر صحافت سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری صحافت نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہے، یہ اپنی چینلز کی، اپنے پروگرامز کی، اپنی ذاتی ریٹنگ بڑھا کے خود کسی دوسرے ادارے میں جانے کے لیے اس طرح کی رائے عام بار کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو جو اصل جو بات ہے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہ اصل یہی ہے کہ اس کو عام آدمی کے لیے سچ بولنا ہوگا، اس کو ظالم اور جابر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور میڈیا پرسنز کو بالخصوص اپنے آپ کو بکنے کے لیے پیش نہیں کرنا۔ اچھا شہزاد صاحب کسی کو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا، ایک سوال بھی ساتھ میں لے لیجیے کہ ایک تو آپ نے انٹرنیشنل بات کی، پھر ریاست پاکستان کی بات کی، اب آتے ہیں اس ریاست آزاد کشمیر کی طرف۔ یہاں آپ کو ایک تو بخوبی علم ہے کہ ریاست کے اندر جو صحافی ہیں ان کو تو کوئی بھی ادارہ اس طرح سے سیلری یا وہ اعزازیہ ہے وہ نہیں دے رہا،
ایک تو یہ ان کے مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کی صحافت اصول صحافت کے مطابق آزاد ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس سے میں وضاحت بھی کر لوں. آپ کے پہلے سوال کی ایک چیز جو مجھ سے رہ گئی تھی، 2019 میں 60 صحافیوں کو قتل کیا گیا پاکستان میں، لیکن صرف 2 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صحافتی وجوہات کی بنیاد پہ ہوئے. اب یہ جو باقی 5 لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ آیا ان کے قتل ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، چونکہ پاکستان کا جب صحافی قتل کیا جاتا ہے تو پھر عدالتوں پہ بھی دباؤ پڑتے ہیں. وٹنس اور کراچی سلیم شہزاد کے قتل کے بعد جو عدالت کے ساتھ ہوا، پھر اس کو جو اس کے وٹنسز کے ساتھ ہوا، اور پھر اس ادارے کا نام بھی شامل آ گیا تھا جس میں وہ کام کرتا تھا کہ جو کلر کو کال بھی کسی شاید ادارے سے، تو پھر اس کو کیس کو ٹرانسفر کیسے ہوا. تو یہ ساری چیزیں بہرحال صحافی کے قتل کا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. جو کشمیر کی آپ نے بات کی تو پاکستان 145 نمبر پہ ہے، انڈیا 142 پہ ہے. انڈیا گرا ہے، پاکستان بھی گرا ہے، یعنی اس کی ریٹنگ گری ہے پاکستان کی. 142 پہ انڈیا ایگزسٹ کر رہا ہے. انڈیا اور پاکستان کی جو بڑی وجہ ہے، پاکستان میں تو اور بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے آج آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ علی وزیر کے بھائی کا قتل ہوا، اور اس کے قتل کہیں کور نہیں کیا جا رہا. کیا ہے؟ ریسٹرکشن ہے. یہی کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا دائیں بازو کا تو اس کے وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی. آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا کے گرنے کی وجہ اس وقت انڈیکس پہ، یہ جو ورلڈ فریڈم انڈیکس جو ہے اس کے گرنے کی وجہ اس وقت کشمیر 370 کا خاتمہ ہے. اور یہ بھی یہ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز نے یہ مینشن کیا اپنی رپورٹ میں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایکسیس نہیں تھی جرنلسٹ کو. مقبوضہ کشمیر کو بلیک آؤٹ کیا گیا، اس کو دکھایا نہیں گیا، وہاں پہ چیزوں کا حقائق کو سامنے نہیں لایا گیا. اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں صحافت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی بوٹل. مظفر آباد کے اندر انٹرنیشنلی کچھ سلسلہ موجود ہے جہاں انٹرنیشنل چینلز بھی ہیں دارالحکومت کی وجہ سے، اور جو لوگ وہاں پہ دیگر نیشنل چینلز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو اعزازیہ بھی ہے، یا ان کی پے رول پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں. ادروائز یہاں آزاد کشمیر کے کسی دیگر جگہوں پہ صحافت کا اس طرح سے سلسلہ نہیں ہے. جو چھوٹے موٹے ادارے یا اخبارات چل رہے ہیں وہ پوری طرح کرائسس کا شکار ہے، اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی خبروں پہ ان کو بے شمار انکوائریز دینا پڑتی ہیں. اور اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو آزاد کشمیر میں ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی چینل پہ اخبار پہ اس طرح کی مساوی نمائندگی نہیں دے سکتے. اس سے آپ کا پلورلزم جو ہے وہ کوسچن ہوتا ہے. کیوں آزاد کشمیر میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بائیں بازو کو کوئی ریاستی خود مختاری پہ یقین رکھتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. آپ کے چینل اس کو وہ جگہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے ریسورسز کی اگر آپ بات کریں تو اس میں مسائل ہیں. آزاد کشمیر میں پاکستان کی ملٹری کی اگر بات کریں تو گو کہ یہ UNCIP کا جو کمیشن ہے اس کے تحت پاکستان اور ہندوستان کی جو ملٹری ہے وہ اس کو جواز حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ اس کو وہ کرے جب تک اس کا کوئی فیصلہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود آپ جائز بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری آپ جو مذہب کی ایک اجارہ داری آپ اس پہ اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں تو پھر بھی چیزیں بہت بہتر ہیں. اظہار رائے کی آزادی ہے. دیکھیں نا، یہ میں آزاد کشمیر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں نے اس میں ملٹری کی بات کی، اس میں نے ریلیجن کی بھی بات کی، اس کہ میں نے مختلف سیاسی تھاٹس کی بھی بات کی. تو اٹ مینس کہ ہم بہتر ہیں. لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال اس وقت موجود ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر 370 کے خاتمے کے بعد جو صورتحال موجود ہے، تو انڈیا کا چہرہ آزادی اظہار رائے کے بڑے قاتل کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجود ہے.
اس کو اس وقت نارتھ کوریا کی جگہ 180 نمبر پہ ہونا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں، اور اس کو 142 پہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کا جو چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی، کافی خطرناک حد تک یعنی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ کامران صاحب یہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ کیا واقعی جو انہوں نے کہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو بات شہزاد صاحب نے کی ہے، میں ان کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہوئے جو بات کہوں گا کہ انہوں نے یہ حقیقت پہ مبنی بات کی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور ہم اس ریاست میں رہتے ہیں، اور ہمیں اس ریاست میں وہ چیزیں دوسروں کے مقابلے میں بہتر نظر بھی آتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ مثال کے طور پہ پاکستان کی انہوں نے بات کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کا اگر جب اجلاس ہوتا ہے تو وہاں ماسوائے سرکاری ٹی وی کے، وہاں کسی اور پرائیویٹ ٹی وی کو اندر جانے کی، لائیو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو بھی نشر کرے گا وہ اسی پر سے نشر کرے گا، سرکاری ٹی وی پر سے، اور پھر وہیں سے آگے بھی چیزیں جائیں گی۔ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ماسوائے چند بہت مخصوص کوئی ایسے ایشوز، جو مخصوص کوئی ایسی بات ہو، جہاں پہ کسی پرائیویٹ میڈیا کو بھی روکا نہیں جاتا پارلیمنٹ کے اجلاس کو کور کرنے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے، ان چیزوں کو یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آزادی ہے پرائیویٹ چینلز کو بھی، میڈیا ہاؤسز کو بھی، میڈیا پرسنز کو بھی، کہ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو جس وقت کہ وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اس ہال کے اندر جا کے ایون فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں، وہ کلپس بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ لائیو کوریج نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بہتر پوزیشن یعنی میں سمجھتا ہوں، جس طرح نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کیا اور پاکستان کی ہم نے بات کی، انڈیا کی تو آزاد کشمیر کے اندر بہت بہتر صورتحال ہے۔ اور پھر یہاں ایک چیز کا ایشو ہے، اور وہ ظاہر ہے ہر جگہ پہ موجود بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ وسائل کی بھی اسی طرح کمی ہے، یہاں بڑے سیٹھوں کی بھی اسی طرح کمی ہے، یہاں بڑے میڈیا ہاؤسز کی بھی اسی طرح کمی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو پھر کوئی اعزازیہ، کوئی معاوضہ، کوئی سیلری، اس طرح کی چیزوں کو نہیں دی جا سکتی بدقسمتی سے۔ لیکن اس کے باوجود محدود وسائل کے اندر اگر آپ اپنے اخبارات کو جب صبح اٹھ کے کھولتے ہیں، آپ اپنا سوشل میڈیا پہ اور آپ اپنے یہ جو لوکل ریڈیو ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں، تو ہمارے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر کام کرتے ہیں، اور ریاست کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کی ہمارا جو فیس بک پیج ہے خصوصی طور پہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی لائک کیجئے گا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ایک اسی طرح یوٹیوب چینل بھی بنا رہے ہیں، اور جلدی ہی اس پہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے محمد شہزاد اور کامران نسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔